कर्नल सोफिया को दहशतगर्दों की बहन बताने वाले मध्य प्रदेश के वजीर अजय शाह को आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त तमाचा लगाते हुए हुक्म दिया है कि शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। अदालत ने कहा कि शख्स ने जो कुछ बयान दिया है वो इंतहाई खतरनाक है। इस शख्स के बयान की वजह से दो मजहब के दरमियान दुश्मनी, नफरत और अदावत पैदा होती है। बल्कि अदालत ने यह भी कहा कि जो फौज जो मुल्क का आखिरी इदारा है, उस शख्स ने उस फौज के इस इदारे को उस इदारे की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है जो मुल्क की हिफाजत के लिए आखिरी दम तक लड़ रहा था। आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज ऑनलाइन। आइए इस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो कुछ अपने इस सिलसिले में कहा है, हम आपको तफसील से आपको बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहली मर्तबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। 7 मई की रात जब भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ी कार्रवाई, 9 से ज़ायद मकामात पर दहशतगर्दों के ठिकाने को तहस नहस कर दिया और 40 से 70 के करीब लोगों की मौत हो गई। उसके बाद मीडिया में कर्नल सोफिया और एक और खातून मुस्लिम ऑफिसर मीडिया में नमूदार हुई और उन्होंने पूरी फौजी कार्रवाई को बयान किया। कर्नल सोफिया रातों रात मुल्क में एक हीरो बनकर एक नमूदार हुई और एक तरह से पैगाम देने की कोशिश की गई कर्नल सोफिया के जरिए कि भारत मुत्तहिद मुल्क है और भारत में मुसलमान और दीगर तमाम मजहबी अक़लियतें मिलकर पाकिस्तान का मुकाबला करने को तैयार है। इसके साथ साथ ये भी पैगाम दिया गया कि भारत में सिर्फ मजहबी आहमंगी नहीं बल्कि भारत में सिनफी आहमंगी भी है, मर्द औरत के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान पे जो हमला किया गया है, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दों के ठिकाने को जो निशाना बनाया गया है, उसकी क़यादत करने वाली ख़वातीन थी। और 7 मई से लेकर अब तक कर्नल सोफिया छाई हुई थी। लेकिन कल एक बीजेपी के लीडर जो मध्य प्रदेश में वजीर भी हैं, कुंवर विजय शाह की एक वीडियो वायरल हुई, जिस वीडियो में वो कहते हैं कि पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने हिंदुओं की बहनों के सिंदूर को उजाड़ दिया, इसलिए हमने उनके ही मतलब पाकिस्तानी दहशतगर्दों की बहन कर्नल सोफिया के जरिए ही उनके घरों को तबाह और बर्बाद कर दिया। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस। एक तरह से विजय शाह ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कर्नल सोफिया हैं, जो हिंदुस्तानी अफवाज में पहली सिर्फ मुस्लिम खातून नहीं, पहली खातून ऑफिसर हैं जो उस ओहदे तक पहुंची है, उस खातून ऑफिसर को दहशतगर्दों की बहन बता रहे हैं। कल जब ये वीडियो आया, इस वीडियो के बाद मुल्क में काफी हंगामा हुआ, कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से इन पर हमलावर हुई, लेकिन नेशनल मीडिया में कोई खास इस पर तस्करा नहीं हुआ चूंकि बीजेपी नेता ने किया था और बीजेपी ने भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। होना ये चाहिए था कि मध्य प्रदेश की हुकूमत, बीजेपी फौरी तौर पर विजय शाह को कैबिनेट से बरतरफ करती ही नहीं बल्कि पार्टी से भी निकाल देती। एक ऐसे खातून जो मुल्क की तर्जमानी कर रही थी, जो पूरी दुनिया में भारतीय अफवाज का चेहरा बनी हुई थी, उस चेहरे को ये दहशतगर्दों की बहन करार दे रही है। लेकिन कल शाम आते आते विजय शाह ने वजाहती बयान जारी किए। वजाहती बयान क्या था? अपने आप में एक शर्मनाक बयान था। विजय शाह कहते हैं कि उनके कहने का मतलब ये नहीं था, वो नहीं था, उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया, यानी उनको अपने बयान पर शर्म तक नहीं आई। विजय शाह को शर्म नहीं आई। लेकिन आज मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हिदायत देते हुए जो बातें कही हैं वो बहुत ही अहम है
اور اس لیے بھی اہم ہے کہ آئندہ ان تمام افراد کے خلاف کارروائی کرنا آسان ہو جائے گا کہ جو معمولی باتوں پر مسلمانوں کی محب وطنی پر سوال کھڑا کرتے ہیں یا آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر کسی کی توہین کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں بہت ہی اہم نکات اٹھایا گیا ہے اور لائیو لا جو ویب سائٹ ہے جو عام طور پہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کی رپورٹنگ کرتی ہے، اس رپورٹنگ میں کہا گیا ہے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے 2 ججوں نے جسٹس اتل سریدن اور جسٹس انورادھا شکلا پہ مشتمل بینچ نے کہا کہ یہ BNS جو نیا قانون آیا BNS کے دفعہ 152 کے تحت پہلے نظر میں یہ ہندوستان کی خود مختاری، اتحاد، سالمیت کو خطرہ ڈالنے والا بیان ہے. prima facie satisfied that the first offense made out against the minister is under section 152 of the BNS. Full stop. Thereafter, the second section under which the minister prima facie is bound to be tried is under section 196 of the IPC, which is promoting enmity between different groups on ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing such acts prejudicial to maintenance of harmony. Full stop. In this section 196, subsection 1, clause B, specifically criminalizes an act which is prejudicial to maintenance of harmony between different religious, racial, language, between different religious, racial, language, or regional groups, or castes or communities, and which disturbs or is likely to disturb public tranquility. Full stop. Prima facie, this section would be applicable as Colonel Sophia Qureshi is an adherent of the Islam, of the Muslim faith, and deriding her by referring to her as the sister of her. جسٹس اتل سریدن اور انورادھا شکلا نے کہا کہ یہ جو شخص ہے وجے شاہ جو بیان دیا ہے وہ BNS کی دفعہ 152 کے تحت جس میں ہندوستان کی خود مختاری، اتحاد، سالمیت کو خطرہ دینے کی وجہ سے یہ 152 کی دفعہ لگتی ہے، اس کے خلاف 152 کے دفعہ کے تحت جرم قرار دینا جانا چاہیے. اور ان دونوں ججوں کے بینچ نے کہا کہ مسلح افواج ہے، بھارت کی جو فوجیں ہیں اور اس ملک کی موجودہ آخری ادارہ ہے، ملک کا آخری ادارہ ہے جو ملک کی سالمیت، صنعت، نظم و ضبط، قربانی، بے لوث کردار، غیرت اور بے مثال حوصلے کی علامت ہے. فوج جو ہمارا ملک کی جو فوج ہے یہ سالمیت، صنعت، نظم و ضبط، قربانی، بے لوثی اور غیرت اور بے مثال حوصلے کی نشانی ہے. اور وجے شاہ نے کرنل صوفیہ قریشی کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کر کے اس فوج کی، اس ملک کی اس آخری ادارے کی سالمیت کو نشانہ بنایا ہے. صاف انہوں نے کہا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب پورا ملک متحد ہے، ایسے وقت میں جب پورا ملک پاکستان کی دہشت گردی، پاکستان جو نیریٹو بنا رہا ہے اس نیریٹو کے خلاف متحد ہو کر مقابلہ کر رہا ہے، ایسے میں وجے شاہ کا یہ بیان شرمناک ہے. جسٹس اتل سریدن اور انورادھا شکلا نے ایک اہم نقطے کی طرف سوال کھڑا کیا. یہ کہتے ہیں، یہ بینچ کہا کہ کرنل صوفیہ قریشی کو دہشت گردوں کی بہن کہہ کر یہ دہشت گردوں کی بہن کیا گیا. اور دراصل اس طرح کے جو بیانات ہیں جو مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے اس سے مسلمانوں میں علیحدگی پسندی کے جذبات کو فروغ دینے کی کوشش ہے اور یہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جو مسلمانوں کو ملک کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بیان کی وجہ سے بھارت کی خود مختاری، اتحاد اور سالمیت کو نقصان پہنچا ہے. آگے یہ کہتے ہیں 152 کی شق بی میں یہ بھی اور دفعہ 196 کے تحت بھی شخص مجرم ہے. کیوں مجرم ہے؟ کہ یہ شخص
مختلف مذاہب، مختلف نسل، مختلف زبان، مختلف علاقائی گروہوں کے درمیان آہمنگی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیا ہے۔ ایک مسلم عورت کو دہشت گرد کی بہن کہہ کر یہ شخص کون شخص ہے؟ جس شخص نے آئین کا حلف لیا ہے، جس نے یہ شپث لیا ہے کہ ہم آئین کی حفاظت کریں گے وجیشا، عدالت یہ کہتی ہے کہ اس شخص نے ملک کے دو مختلف مذاہب، مختلف نسل، مختلف زبان بولنے والوں کے درمیان جو اتحاد ہے، آہمانگی ہے، اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ دراصل کرنل صوفیہ کو دہشت گردوں کی بہن قرار دے کر یہ مسلمانوں کا مذاق اڑانا بھی شامل ہے۔ عدالت نے آگے یہ کہا کہ یہ چھوڑ دیا جائے کہ صوفیہ قریشی کیا ہے، صوفیہ قریشی کرنل، یہ چھوڑ دیا جائے۔ اگر صوفیہ قریشی صرف ایک خاتون ہوتی یا صرف ایک مسلمان ہوتی تو بھی کسی شخص کا اس لیے مذاق اڑانا کہ وہ مسلمان ہے یا پھر وہ بدھسٹ ہے یا پھر وہ عیسائی ہے یا پھر کچھ بھی ہو، اس لیے مذاق بنانا تو بھی یہ اس طرح کا مذاق اڑانا جرم کے دائرے میں۔ آگے یہ کہا، عدالت آگے کہتی ہے کہ دفعہ بی این ایس کی دفعہ 197 کے تحت جو کسی بھی شخص کے ایسے اعلیٰ شخص جو اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، اس اعلیٰ شخص کے عہدے پر فائز شخص کے خلاف اس طرح کا بیان دینا جس سے اس کی گریما کو نقصان پہنچے، اس کے تحت بھی یہ شخص جرم کا ثابت ہوتا ہے۔ عدالت نے اپنے آگے تفصیلہ میں یہ کہا کہ یہ شخص کے بیان سے پہلے نظر میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ شخص مسلمانوں کے جو مسلم عقیدے رکھتے ہیں ان کے درمیان بدامنی، دشمنی، نفرت اور بدخواہی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دونوں ججوں نے کہا کہ اب ان تمام دفعات کے خلاف اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جب عدالت نے اتنا سخت تبصرہ کیا ہے ایجے شاہ کے خلاف، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مدھیہ پردیش کی حکومت یا پھر بی جے پی پارٹی جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی کہتی ہے اپنے آپ کو، یا پھر اپنے آپ کو کہتی ہے کہ نیشنلزم کے ٹھیکیدار ہے، وہ سرٹیفکیٹ دے گی کون ملک سے محبت کرتا ہے، کون ملک کی دشمنی کرتا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ بی جے پی ایسے شخص کو وزارت میں باقی رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ برکہ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ ایک معنی میں تاریخی فیصلہ ہے، اور اس کے بہت ہی دور رس نتائج اس لیے پیدا ہوں گے کہ عدالت نے صرف اس لیے وزیر کی تنبیہ نہیں کی ہے کہ کرنل صوفیہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، یہ ضرور کہا ہے کہ فوج ہندوستان کا آخری ادارہ ہے جو نظم، ضبط، اتحاد، سالمیت کی علامت ہے۔ اس فوج کے ایک افسر کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنا اپنے آپ میں جرم ہے، لیکن آگے عدالت نے جو بات کہی کہ کسی مسلمان ہونے کی حیثیت سے کسی مسلمان کا مذاق اڑانا یا اس کے عقیدے کی بنا پر توہین کرنا، یہ بھی ملک کی اتحاد و سالمیت کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ تو اس طرح دیکھا جائے کہ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کی دونوں ججوں نے اپنے بہت ہی اہم تاریخی فیصلہ سنایا ہے کہ اس فیصلے کی روشنی میں آئندہ جو مذہب کی بنیاد پر نفرت پھیلاتے ہیں ان کے خلاف مقدمات قائم کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، آپ دیکھ رہے تھے انصاف نیوز آن لائن۔ اگر آپ ہمیں پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ یوٹیوب کے علاوہ ہمیں فیس بک اور دیگر چینلوں پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں لائک کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔